آپ کے سامنے آج تاریخ میں پہلی بار جو ہے پورے پاکستانیوں کے سامنے میں وہ معاہدہ منظر عام پہ لا رہا ہوں جو کسی کو مل ہی نہیں رہا کہ وہ معاہدہ کیا. یہ ہے 2005 کا معاہدہ کے الیکٹرک. اور آپ اس میں مجھے اس معاہدے کے اندر آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ معاہدہ نہ کسی وزیر کو ملا, نہ بجلی کے وزیر کو ملا, نہ حکومت پاکستان کو ملا, اور یہ میں آپ کے سامنے آج لے کے آیا ہوں. اس معاہدے کے تحت الابراج کا انتظامیہ اور مالک ہے ہی نہیں. الابراج مالک ہی اور مالک ہی نہیں ہے. مالک تو پھر کون ہے اس کی؟ اصل مالک ہے الجومیہ. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہ بھی مالک نہیں ہے. یہ ایک تصوراتی خاکے ہیں. الابراج ایک تصوراتی خاکہ ہے الجومیہ کا. الجومیہ کی رجسٹریشن سعودی عرب کے اندر دکھائی گئی اور یہ ایگریمنٹ کیا پرویز مشرف نے 2005 میں. لائن دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2005 میں جب اس نے یہ ایگریمنٹ کیا تو الجومیہ سے کیا. الجومیہ گروپ جو ہے یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ ایگریمنٹ, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس ایگریمنٹ کا جو بیسک ہے وہ ایگریمنٹ کا بیسک ہے دا کمپنی انڈرٹیکر دا جنریشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریکل پاور ان اکارڈنگ ود دا لا آف پاکستان. یہ دیکھے گی, سپلائی دیکھے گی, جنریشن دیکھے گی. یہ کسی ایسٹ کی مالک نہیں ہے. ایک شیشے ایک ٹیبل کی جو پن پڑی ہے یہ اس کی بھی مالک نہیں ہے. اس کے باوجود اس کمپنی نے پورے پاکستان سے, پورے کراچی سے کاپر اتارا جس کی مالیت تھی 750 ارب روپے. 750 ارب روپے کا آپ کا نیشنل ایسٹ اس نے اتار کے بیچ ڈالا. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اگر نہیں بیچا تو میں ان سے کہتا ہوں, میں آپ کو ایک مہینے سے تمام اینکروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں چلیں انسپیکشن کر لیتے ہیں. کسی اسٹاک میں پڑا ہوگا لاکھوں ٹن کاپر جو 1200 کلومیٹر طویل, یعنی کہ اگر ایک سرا میں کراچی میں لے کے کھڑا ہو جاؤں تو اس کا آخری سرا اسلام آباد پہ موجود ہوگا. اتنا لمبا کاپر یہ اتار کے آپ نے کہیں نہ کہیں اسٹاک تو کیا ہوگا نا. چلو نہیں بیچا تو وہ کوئی نہ اسٹاک دکھانے کو تیار ہے نہ کوئی پوچھنے کو تیار ہے. تو یہ آپ کلیئر آپ کو میں بتا دوں کہ اس اسٹاک کو بیچ کر اس کا پیسہ لے کے تمام دہشت گرد تنظیموں کو دیا گیا. یہ جو اقتصادی دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں, وہ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اقتصادی ڈاکو ہیں. اقتصادی دہشت گرد یہ ہیں, کوئی باہر سے فائننس نہیں آتا, اسی ملک کے سرمایہ سے سرمایہ بنایا جاتا ہے چوری اور ڈکیتیوں کے ذریعے, اور پھر وہ دہشت گرد گروپوں کو اور جہادی مدرسوں کو فراہم کیا جاتا ہے. اچھا, ایگریمنٹ پہ آ جائیں. اب ایگریمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بیسیکلی کہ آپ کے اس ایگریمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہے. اسٹرکچر ہے یہ آنرشپ اسٹرکچر. دا آنرشپ اسٹرکچر آف KESC پاور ایز ڈسٹریبیوشن از کریکٹ انڈر دا agreement and the charges shall be made. It's for the period of 3 years from the closing date of 60% share of KS Electric held by Al-Jomia Power Limited. الجومیہ پاور لمیٹڈ کہاں پہ رجسٹرڈ ہے؟ یہ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے. یہ ہے کیمرن آئی لینڈ. یہ ایک ٹیریٹری ہے UK کی, اور یہ وہاں پہ 50,000 آبادی ہے, اور یہ پوری دنیا سے کالا دھن جمع کرنے والوں کی جنت ہے. حالیہ امریکن اور IMF رپورٹس کے مطابق جو انہوں نے ان کے اوپر واچ لسٹ کے اوپر ڈالا, اس الزام کے ساتھ ڈالا کہ یہ تمام پیسہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. اچھا, اب الجومیہ انٹرپرائزز کے لیے ہم نے 3 مہینے محنت کی. وہاں پہ کیمرن آئی لینڈ ہمارا نمائندہ گیا, اس نے پوری رجسٹریشن نکالی, اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس نام کی کمپنی کی وہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے. ایک منٹ دیکھیں آہستہ. اوکے, اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے الجومیہ پاور لمیٹڈ, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے KESC سے پرویز مشرف نے معاہدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے. یہ الجومیہ ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ اس کی ایک شاخ ہے. اس کو انڈر لا سعودی عرب کے اندر رجسٹریشن دکھائی ہے, لیکن اس کی جو ایکچوئل رجسٹریشن جو انہوں نے خود معاہدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے, یہ کیمن آئی لینڈ کے اندر. یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ 3 مہینے سے ہم اس کو کیمرن آئی لینڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں, اور رجسٹریشن میں کہیں پر بھی ہمیں الجومیہ لمیٹڈ کی جو ہے وہ رجسٹریشن نظر نہیں آئی. ہاں, لیکن اس کے جو فائنینسر تھے وہ ہے ڈینم انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ ہے, اور یہ بھی کیمن آئی لینڈ کی رجسٹریشن ہے. بیسیکلی یہ جوئش کمپنی ہے, اس کے تمام شیئر جوئش کے پاس ہیں, اور یہ جوئش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لایا گیا الجومیہ لمیٹڈ گروپ کا. الجومیہ نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے الابراج گروپ. الابراج گروپ کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کہیں کام کرتی ہوئی نظر آئی ہو. یہ پوری دنیا سے را اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا, اور یہ آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے. نقوی مالک نہیں ہے, اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہے. اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں, اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹریولنگ کرتے ہیں. آپ کے شہر کی ایک ایک چیز را جو ہے, جو کہ جس کو ریسرچ اینڈ انالیسس
ونگ کہا جاتا ہے انڈیا کا، وہ پاکستان سے جمع کر چکے کہ کس گلی کے اندر کتنے مکان ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنی انڈسٹری ہے. یہ میں نے آپ کو پورا اس کا پروفائل پیش کر دیا. اس میں چند پاکستانی بھی ہیں. اور الابراج جو ہے یہ خاکہ ہے، تصوراتی خاکہ ہے. اور آپ کو یہ اس کا شیئر کا سرٹیفکیٹ ہے. الابراج کے نام پہ کون سا شیئر ہے پاکستان کے اندر؟ کیسے وہ مینجمنٹ سنبھال سکتی ہے کہ الیکٹرک کی پاکستان کے اندر؟ یہ ہم نے معاہدہ الابراج سے تو نہیں کیا، ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ تو ہوا ہے سیلرز اور پرچیزر کے بیچ میں، تھرڈ پارٹی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں کوئی. تو ایکچوئل جو معاہدہ ہے وہ یہ 2005 کا ہی ہے. اس 2005 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی 2009 کے اندر، جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے ایوان صدر کے اندر. اور جو اصل معاہدہ ہے 2005 میں جس کو پرویز مشرف نے کیا جمعہ گروپ کے ساتھ، جس کو سعودی بیس دکھایا گیا، حالانکہ اس کی رجسٹریشن خود معاہدے کے اندر وہ اپنا کیمرن آئلینڈ کے اندر شو کر رہے ہیں، جس کی وہاں پہ رجسٹریشن بھی نہیں ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں تو ان سے بولیں کہ یہ اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پیش کریں.